الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ آگے آیت 36 میں دیکھیے علم کی فضیلت ہے۔ سوال تو ہوگا کیسے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہو تو جان پہ بنی ہوتی ہے، اندر سے پتہ نہیں کیا بیماری نکلنی ہے۔ لکھیے القلب المسؤولیہ، دلوں کے چیک اپ ہونے والے ہیں۔ ارتباط قلب نہ آیا تو گھبرا جائیں گے قیامت کے دن۔ کیا پتہ چلا کہ علم اور یقین کے حصول کے ذرائع سمع، بصر اور فؤاد ہیں۔ 3 چیزوں سے آپ علم بھی لیتے ہیں اور پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں تو آگے یقین میں بھی علم ڈھل جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ آگے چلتے جائیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یقین میں اس کو ڈھالتا رہے گا اور بہترین طریقے سے لے کے جائے گا۔ کوئی عمل یا عقیدہ سننے سے متعلق ہے تو قوت سماعت سے سوال ہوگا، کیوں نہیں سنتے تھے صحیح باتیں؟ صرف اس لیے کہ نہیں جی نہیں ہمارے بڑے تو یہ نہیں کہتے تھے اور ہم کیوں کہیں؟ تو آج وہ لوگ جو ہدایت کی بات سننا نہیں چاہتے ان کو اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی عمل یا عقیدہ بصری امور سے متعلق ہوگا تو قوت بصارت سے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں دیکھا، اور کسی نظریے کا قیام فکر و عقل سے مربوط ہے تو دل سے سوال ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ میں ان تینوں چیک اپس میں سرخرو کر دے، کوئی بیماریاں نہ نکل آئیں، یہاں نکلی تو علاج کر لیں گے، وہاں جا کے نکلی تو کیا ہوگا؟ لکھیے وہ عدالت جو قیامت کے دن قائم ہونے والی ہے نا، ریزلٹس وہاں آئیں گے، پتہ چلے گا کون فیل کون پاس، لیکن وہاں رخصتی یا واپسی یا اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی آپ اپیل نہیں کر سکیں گے۔ وہی عدالت دنیا میں قرآن کی محفل میں ہوتی ہے جو اس وقت آپ میں سے ہزاروں لوگوں کی ہیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنے نفس کی عدالت میں ہیں؟ اور ایک میں نے لیکچر دیا تھا، پورا ٹاپک ہے الحمدللہ انسانی اعضاء عدالت میں، یعنی جسم کے خاروش سے متعلق قرآن کی جو آیتیں وہ جمع کر کے اس پہ بات ہوئی، ایک بک بھی ہے اس بارے میں۔ تو جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو دنیا میں قرآن پاک کی ان آیتوں کی روشنی میں چیک اپ کروا لیں گے، وہاں جا کر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آسانیاں ہوں گی۔